اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں A to Z عملیات چینل۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل پر میں آپ کے لیے عملیات اور وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں، لیکن آج کوئی وظیفہ یا عمل لے کر حاضر نہیں ہو رہا، بلکہ آج ایک دکھ اور تکلیف شیئر کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے، ہمارے ملک کا جو نظام ہے اور خاص جو عدل و انصاف کا نظام ہے، اس کا تو بیڑا غرق ہے ہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جتنا عمر ہو بندے کی، اور قارون جتنا خزانہ ہو، اور اس کے علاوہ اس کے پاس بہت زیادہ تعلقات ہوں، پھر جا کر وہ کیس لڑ سکتا ہے، عدالتوں سے انصاف لے سکتا ہے۔ اور انصاف ہمارے ملک میں صرف بڑے لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے۔ ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت میں وہ اپیل کرتے ہیں، اسی وقت میں ان کو رہائی مل جاتی ہے، اسی وقت وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، اور وہ چاہیں کروڑوں اربوں روپے کرپشن کر لیں، لیکن عدالتیں بھی ان کے حق میں بیٹھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں سے تو بتہ لیتی ہیں، وہاں سے لفافہ لیتی ہیں۔ بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم نے جو شکوہ شکایت کرنی ہے، ہم نے جس پر آواز بلند کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جب عدالتیں اسلام مخالف ہو جائیں، جب جج حضرات اسلام کے مد مقابل آ جائیں، جب اسلام پر حملہ شروع کر دیں، جب اسلام کے خلاف لڑنا شروع کر دیں، تب ہماری زبان کھلتی ہے، تب ہمارے جذبات ابھرتے ہیں، تب ہمارا ذہن مفلوج ہوتا ہے، تب ہم بولنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو اب میں جس بندے کے خلاف آپ کے سامنے جو بات کرنے جا رہا ہوں، آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کا ایک جج ہے۔ ایک لنک مجھ تک پہنچا، میں نے اس کو دیکھا، وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں عین کو پہلے رکھتا ہوں اور اسلام کو بعد میں رکھتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ اس نے آگے جواب دیا، اس لیے کہ عین میں تمام لوگوں کے حقوق ہیں اور اسلام میں تمام لوگوں کے حقوق نہیں ہیں۔ اس جاہل انسان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اسلام، دین اسلام لے کر آنے والی ذات آقا کریم علیہ السلام ہیں، جو تمام روئے زمین کے ساتھ، تمام روئے زمین پر ہر چیز پر، حتیٰ کہ درند پرند چرند بھی کیوں نہیں ہے، ان سب پر وہ رحمت بن کر رہے ہیں، وہ اسلام لے کر آئے ہیں۔ اور اسلام دیا کس نے ہے ان کو؟ وہ اپنے گھر سے تو لے کر نہیں ہے، وہ کوئی چند لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے قانون اسلام تو نہیں بنا لیا، یہ اللہ تعالیٰ کا اسلام ہے، جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس نے اسلام بھیجا ہے۔ پھر اس کے رکھوالے بھی بے عیب ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عیب نہیں دیا۔ تو یہ جتنے بھی کیٹاگری ہیں، ایک ترتیب ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہر کسی کا اس کے اندر قانون، حقوق اور جائز مطالبات اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ میں قانون کو پہلے حیثیت دیتا ہوں اور اسلام کو بعد میں دیتا ہوں، گویا کہ وہ اسلام کو یا تو سمجھتا نہیں ہے، یا سمجھ کر اسلام کے ساتھ وہ دشمنی رکھتا ہے، وہ بغض رکھتا ہے، وہ اناد رکھتا ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی وہ اسلام پر حملہ آور ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سارے اس کے کیسز ایسے ہیں جس کی بنا پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ بندہ خاص اسلام دشمن ہے، اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے بہت سارے اس کے ویڈیو دیکھی، اس کے متعلق ہم اس پر نہیں جاتے، لیکن جو ویڈیو اس نے ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ ہم اسلام کو بعد میں رکھتے ہیں، اس لیے ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ جس انداز میں زبان درازی کر رہا ہے اسلام کے ساتھ، آنے والے وقت میں اگر وہ ہمارے ملک کا چیف جسٹس بن گیا تو اس نے دین اسلام کا بیڑا غرق کر دینا ہے۔ پاکستان میں جو لوگ مسلمان ہیں اس نے بہت زیادہ تکلیف اور اذیت پہنچانی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ پہلے اس کے چیف جسٹس بننے سے پہلے اس کو اس دنیا سے اٹھا لے، تاکہ یہ نحوست ہمارے لیے، ہمارے سر پر نہ بیٹھ جائے۔ تو ضرور اس بندے کے خلاف یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ہم دعا تو کر سکتے ہیں، ہم گولی تو نہیں چلا سکتے، ہم اس کو مار پیٹ تو نہیں سکتے، کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں جھولی تو پھیلا سکتے ہیں، ہاتھ پھیلا سکتے ہیں کہ مولا کریم ایسے بندے کو ہمارے سروں پر مسلط مت کرنا جو دین اسلام کا مخالف ہو، دین اسلام پر حملہ آور ہو، دین اسلام کا دشمن ہو۔ جب وہ چیف جسٹس بن کر ہمارے ملک میں آئے گا تو وہ لا محالہ ملک کے ساتھ تو دشمنی کرتا ہے،
وہ تو اس نے تو اتنا تک کہہ دیا ہے کہ ہم گٹر میں رہتے ہیں، تو ملک کو اس نے گٹر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ایسا بندہ جب اس گٹر کا چیف جسٹس بنے گا تو صاف ظاہر ہے اس کے اندر تو نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ بہرحال اب میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں اس بندے کی جو اسلام دشمن مخالفت ہے۔ یاد رکھنا، جب بھی کوئی بندہ اسلام کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور وہ اسلامی ملک کے اندر رہتا ہو تو کبھی بھی وہ ڈائریکٹلی اسلام پر بات نہیں کرے گا، لیکن یہ تو پھر بھی اسلام پر ہی بات حملہ آور شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، اسلام کو نیچا دکھاتا ہے، اور اسلام والے لوگوں کو یہ بہت اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ان کی چند مثالیں، سب سے پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی 6 7 سال 8 سال پیچھے چلے جائیں، تو اس کی عدالت میں حضور قبلہ حافظ سعید شاہ صاحب کاظمی جب مذہبی امور تھے تو ان کے وزارت کے ماتحت کرپشن ہوئی تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کرپشن نہیں ہوئی، کرپشن ہوئی تھی، لیکن لازمی نہیں ہے کہ کرپشن حامد سعید شاہ صاحب کاظمی نے کی ہو۔ ثبوتوں کے باوجود وہ کہہ چکے ہیں، وہ باقیہ عدالتوں نے، باقیہ ججوں نے، حضرات نے ان کو بری کر چکے ہیں، لیکن یہ حضرت صرف اسلام کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے حضرت قبلہ حامد سعید شاہ صاحب کاظمی کے خلاف اس نے فیصلہ دیا، اور ان کے خلاف فیصلہ دے کر اس نے یہ بتا دیا ہے کہ جو بھی اسلام کا پیروکار ہوگا یا اسلام دیندار ہوگا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر tahirul قادری کے ساتھ اس نے کیا، وہ ایک پورا کیس لڑنے کے لیے جب عدالتوں میں گیا، تب بھی یہ بندہ ڈاکٹر tahirul قادری یعنی اسلام یا دیندار لوگوں کے ساتھ اس نے جو سلوک رکھا، وہ آپ اس کا فیصلہ نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں چونکہ فیصلہ نہیں بتا رہا یا میں ایک درد شیئر کر رہا ہوں۔ اسی طرح بھی کچھ حال ہی دنوں میں، پچھلے دنوں میں اس نے تحریک لبیک پر حملہ کیا۔ تحریک لبیک کا ایجنڈا کیا تھا؟ اب سب حضرات جانتے ہیں کہ تحریک لبیک کا ایجنڈا تھا ناموس رسالت، تو یہ ناموس رسالت پر ڈائریکٹ حملہ تو کر نہیں سکتا تھا، تو بجائے اس نے تحریک ناموس رسالت پر حملہ کرنے کے، اس نے تحریک لبیک والے لوگوں پر حملہ کیا، اور اس نے یہ بتا دیا، یہ کہا کہ یہ باہر کی فنڈنگ لیتے ہیں یا یہ غلط ہیں، ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ تحریک لبیک کو دبانے کے لیے ایجنسیاں کردار نہیں نبھا رہی۔ جب ایجنسیوں کو یہ خبر تھی کہ یہ حق پر ہے تو انہوں نے تحریک لبیک کو نقصان نہیں پہنچایا تھا شروع میں، تو اس نے پھر ایجنسیوں پر، فوج پر اٹیک کر دیا کہ میں تحریک لبیک کے خلاف جو فیصلہ دیا، اسی لیے فوج جو ہے میرے خلاف ہو گئی ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، در حقیقت ایسا نہیں ہے، یہ خود بذات خود یہ اسلام پر اور مسلمانوں پر، دیندار لوگوں پر یہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ایسے بندے سے نجات عطا فرمائے، کیونکہ اس نے بڑا عہدہ سنبھالنا ہے، اس نے ملک کا چیف جسٹس بننا ہے۔ جب یہ بن گیا تو ہمارے ملک میں جو دیندار لوگ ہیں ان کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو، پہلے تو اس کو ہدایت دے، اگر ہدایت اس کی نصیب میں نہیں ہے تو پھر اس کو ملیے مٹ کر دے، اس کا نام و نشان مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔